تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل پر مختلف زمانوں میں اللہ رب العزت کے جو انعامات ہوئے ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد یہاں سے ان کی کچھ ایسی حرکتیں تھیں جو ناشائستہ حرکتیں جن کو کہا جا سکتا ہے، ان کا تذکرہ اللہ رب العزت یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ گزر چکا
کہ اللہ رب العزت نے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو اٹھا دیا اور ان سے کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، تمہیں تورات دی گئی ہے، اس پر عمل کرو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ تو ان لوگوں نے اس کے احکام کو دیکھ کر کے، اس میں تھوڑے سخت احکام تھے، تو اپنی طرف سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اگر ہم عمل کریں تو بھی ٹھیک، اور اگر بعض چیزوں کو چھوڑ دیں تو بھی ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت نے اس جرم کے اندر ایک پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر چھتری کی طرح بالکل ایسے جو قریب تھا کہ ان کے سروں پر گر جائے، اس بات کو دیکھ کر کے لوگ سجدے میں گر پڑے اور اپنی پیشانی کو ایک طرف سے سجدے کے اندر لگایا اور دوسری طرف کنکھیوں سے پہاڑ کو دیکھتے رہے۔ بہرحال اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور یہ عذاب ان سے ہٹ گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ یہاں پر ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، سورۃ الاعراف کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آئے گا، یہاں پر اجمالاً اس کا ذکر ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی جماعت کی تقریباً 70,000 کے قریب، یہ کسی سمندر کے کنارے پر رہتے تھے۔ بعد نے اس بستی کا نام ایلا لکھا ہے، ایلا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، سمندر کے کنارے پر رہتے تھے، چنانچہ مچھلی اور اس طرح کی جو غذائیں ہیں وہ ان کو زیادہ محبوب تھی۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن کی عبادت کا خاص حکم دیا تھا، جیسے اس امت کے لیے جمعے کے دن عبادت کا دن، اسی طرح بنی اسرائیل کو ہفتے کا دن دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتوار کا دن۔ آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر عموماً جو چھٹی ہوتی ہے وہ اتوار کی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے اس ملک کے اندر تقریباً 100 یا اس سے کچھ زائد سال تک انگریزوں نے حکومت کی ہے، تو ان کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں۔ تو ہفتے کے دن ان کو منع تھا کہ کوئی تجارت، خرید و فروخت کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اللہ کا نام لینا ہے۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر ایک امتحان آیا۔ ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیاں کم نظر آتی تھی، اور سبت کا جو دن ہوتا تھا، یعنی جو عبادت کا دن تھا، اس دن مچھلیاں بکثرت پانی کے اوپر نظر آتی تھی۔ اب ان کا جی چاہتا تھا دیکھ کر کے کیسے کرے بھائی، تو انہوں نے ایک بہانہ تلاش کیا۔ انسان کی فطرت ہے وہ اللہ کے احکام میں بہانے تلاش کرتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کیسے کریں، ایک طرف تو منع ہے کہ پکڑنی نہیں، اور باقی دنوں میں مچھلیاں کم آتی ہیں، آج زیادہ ہے تو کریں کیا کریں۔ ان کے ذہن کے اندر ایک پلان آیا، انہوں نے سمندر کے اندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائی اور تھوڑے فاصلے پر بڑے بڑے حوض کہ پانی اس کے ذریعے سے آ کر کے وہ حوض میں گرتا تھا، تو مچھلیاں پانی کے سہارے سے حوض میں آ جاتی تھیں، اور پھر یہ کیا کرتے تھے، جا کر کے اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جمعے کے دن چال وال کانٹے واٹے لگا کر کے آ جاتے اور اتوار کے دن پکڑتے تھے، یعنی ایک طریقے سے بہانہ نکال لیا اللہ کے احکام۔ اب ظاہر بات ہے نبی سمجھاتے رہے، ایک مشت اسی طرح گزر گئی، ایک قوم گزر گئی، اس کے بعد جو بچے تھے وہ جوان ہوئے، سمجھانے کا سلسلہ جاری رہا اور ان کی حرکتیں بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ 3 جماعتیں اس شہر کے اندر ہو گئی۔ ایک جماعت وہ تھی جو شکار کرتی بھی نہیں تھی اور دوسروں کو منع بھی کرتی تھی کہ بھائی یہ کام غلط ہے، جب نبی سمجھا رہے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ایک جماعت وہ تھی جو شکار نہیں کرتی تھی لیکن کسی کو روک ٹوک بھی نہیں کرتے تھے، سوچتے تھے بھائی یہ جانے کا کام جائے۔ اور تیسری جماعت وہ تھی جو اس کے اندر مبتلا تھی، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ بھائی جو نیک لوگ ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں اور جو بدماش قسم کے لوگ ہیں شکاری وہ ایک طرف ہو جائیں۔ شہر کے اندر کوئی اس طرح کی دیوار انہوں نے بنا لی، یہ ادھر رہتے تھے وہ ادھر رہتے تھے۔
یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر یا تو انہی کی بد دعا کی وجہ سے، جیسے کہ قرآن میں ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، یہ کسی طریقے سے ایک رات یہ لوگ اپنے اپنی خوابگاہ بستروں کے اندر مکانوں کے اندر تھے، اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب یہ آیا کہ جو شکار کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان کے نوجوان مرد عورتوں کو بندر اور بدریا بنا دیا، اور جو ان کے بوڑھے تھے ان کو خنزیر نر اور مادہ بنا دیا۔ یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو یہ نیک لوگ دیکھتے ہیں کہ آج ادھر سے آواز ہی نہیں آتی، کیا ہوا؟ دیوار کا ایک دروازہ تھا جدھر سے کراس کرتے تھے، اس کو دروازے کو کھول کر کے گئے، دیکھا تو ادھر انسان ہے ہی نہیں، اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ اب جب یہ ان کے پاس گئے، جا کر دروازے کھولے تو وہ ان کو پہچانتے تھے، چونکہ بہرحال وہ انسان تھے لیکن ان کی شکلیں مسخ ہوئی، ان کو دیکھ کر کے روتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، ان کے پونچھ دمبگ وغیرہ سب آ گئی، جو مطلب ایک اس کی شکل ہوتی ہے بندر کی، اور یہ لوگ ان کو کہنے لگے یار ہم تو تم کو سمجھاتے تھے ایسا مت کرو، ہم نے سمجھایا نہیں تھا تم کو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہاں سمجھایا تو تھا لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ 3 دن تک ان کی یہی حالت رہی، اور پھر 3 دن کے بعد وہ مست شدہ انسان سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر جو موجودہ زمانے میں بندر خنزیر ہے، کیا یہ اسی نسل سے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مستقل الگ نسل ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو اس کی آگے نسل نہیں چلتی، 3 دن کے اندر ان کا صفایا کر دیا گیا۔ اس واقعے کو یہاں پر بیان فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق کے البتہ تم خوب جانتے ہو اس بات کو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن شکار کھیلنے کے بارے میں زیادتی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً، تم سب کے سب بندر بن جاؤ، خاسئین، ذلیل ہو کر کے۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ ان کی حقیقت میں شکل نہیں بدلی تھی، لیکن اکثر جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مست صوری تھا، یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے حقیقتاً بندر بنے تھے، ورنہ تو ویسے اگر کسی کی عادت بدل جائے تو اس سے تھوڑی کوئی عبرت حاصل کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا تم سب کے سب قرد بندر کو کہتے ہیں، ذلیل بندر بن جاؤ، چنانچہ وہ سب کے سب بندر بن گئے سوائے ان لوگوں کے جو اس شکار کے دھندے کے اندر مبتلا نہیں تھے۔ اب یہ واقعہ ہو گیا، اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ سبق تو ہے نا قرآن کے اندر، یا صرف یہ قصہ ہے کہ سن کے اور کہانی ختم ہو گئی؟ اس میں عبرت یہ ہے کہ امت محمدیہ کو بھی احکام میں اپنی طرف سے قطر بیونت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو کانٹ چھانٹ کرتے ہیں نا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی 2-3 مسئلے ایسے آئے میرے پاس کہ یہ طلاق دے دی اور 3 طلاق دے دی، اب وہ چاہ رہے ہیں کسی طرح مفتی صاحب یہ کہتے ہیں طلاق نہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ دین کے ترجمان ہوتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار نہیں ہوتے کہ دین کو یہ اپنی طرف سے بدلتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ بتانا۔ اب وہ مسئلہ چاہے کسی کے موافق ہو چاہے خلاف، یہ اپنی طرف سے احکام کو نہیں بدل سکتے۔ اگر یہ اس طرح کانٹ چھانٹ کرنا شروع کر دے تو اس پر تو اللہ کا عذاب کل سے پہلے آج نازل ہو جائے گا۔ خود نبی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے احکام میں رد و بدل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھ پر جو وحی آتی ہے میں صرف وہی تم تک آگے پہنچاتا ہوں۔ دوسری بات امت محمدیہ کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، لیکن اس کا نام بدل دیتے ہیں، تو نام بدلنے سے اصل حقیقت نہیں بدلتی۔ بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، لیکن شراب کا نام بدل کر کے یہ تو بیئر ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام کیوں رکھے ہیں۔ تو بھائی ہر نشے والی چیز حرام ہے، چاہے اس کا کچھ بھی نام چینج کر دو۔ یہ وہی فطرت ہے جو ان لوگوں کے اندر تھی۔ اس واقعے کو سنا کر کے اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے احکام میں اس طرح قطر بیونت کرے گا
تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا امت ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے جو آج شکلیں نہیں بدلتی، یاد رکھیے۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، الہی میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے جیسا پہلی امتوں پر آتا تھا۔ یہ اس نبی تو جہاں نبی رحمت للعالمین کی برکت ہے خدا کی قسم، ورنہ آج اس امت کے اندر بھی گناہ کم نہیں ہو رہے ہیں، بنی اسرائیل سے 10 قدم آگے چل رہے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل تو 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوئی۔ اس لیے جو گناہ ان لوگوں نے کیے ہیں اور ہم ان کو یہاں پر سن رہے ہیں، ارادہ کر لیں کہ ہم ان گناہوں کو انشاءاللہ کبھی زندگی میں داخل نہیں کریں۔ چلو ایک واقعہ ہوگا، آگے دوسرا واقعہ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، بس ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو ان کے آگے تھے اور پیچھے تھے۔ تو مطلب یا تو وہ جو اس بستی کے دائیں بائیں آگے پیچھے رہتے تھے، یا مطلب یہ ہے جو ان سے پہلے تھے یا جو ان کے بعد آئیں گے ان لوگوں کے لیے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس واقعے کو نصیحت بنایا ہم نے متقیوں کے لیے تاکہ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ اب آگے دوسرا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا، بڑا مالدار آدمی تھا، اس کا نام عامیل تھا۔ عامیل، اس کا کوئی وارث نہیں تھا، اس کا ایک بھتیجا وارث تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اس کی ایک لڑکی بھی تھی، وہ چاہتا تھا میں کسی طرح اس سے شادی کروں، مال بھی میرا ہو جائے گا، سب کچھ پراپرٹی۔ یہ مال جو ہے یہ پہلے سے ہی فتنے کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ بھی مال ہے۔ دنیا رسول کی خطیئت، ہر مصیبت کی جڑ مال۔ آج بھی دنیا کے اندر جتنے مرڈر سگر ہو رہے ہیں، آپ جب اس کی ہسٹری نکالو گے کہیں نہ کہیں اس کے جڑ کے اندر وہی ملے گا، یہ مال کا چکر تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو اس نے سوچا کہ بھائی چچا جان کی عمر تو لمبی ہوتی جا رہی ہے، بڑھاپا اور موت آنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے شارٹ کٹ اختیار کیا جائے۔ شارٹ کٹ سمجھتے ہیں نا، کہ جلدی سے اس کو دنیا سے ختم کرے اور یہ ساری پراپرٹی کا مالک میں بن جاؤں۔ چنانچہ اس نے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد دوسری بستی کے دروازے پر لے جا کر کے ڈال دیا، اور صبح کے وقت چلانا شروع کر دیا ہے میرا چچا یہ وہ، اور ان لوگوں کے اوپر کیس ڈال دیا کہ ان سے خون بہا بھی ہوگا، انہوں نے قتل کیا۔ قصہ مختصر یہ، وہ لوگ کہنے لگے یار ہمارے شہر کا دروازہ مغرب کے بعد بند ہوتا ہے، صبح تک کوئی بندہ نہ باہر جاتا ہے نہ اندر آتا ہے، ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے یہاں پایا گیا ہے، تم نے قتل کیا ہے۔ اب جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے عرض کیا کہ آپ اس قتل کے معاملے میں کوئی تصفیہ کوئی فیصلہ فرما دیں، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، اللہ سے باتیں ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا الہی کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ایک کام کرو، تم ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دو، گائے یا بیل دونوں۔ ترجمہ اس کا بقرہ کا گائے بھی ہوتا ہے بیل بھی ہوتا ہے۔ گائے ذبح کرنے سے دو مقصد تھے، ایک تو یہ کہ لوگ مصر کے اندر گائے کی پرستی سے مرعوب چلے آ رہے تھے، اس کو خدا سمجھتے تھے، جب ذبح ہوتے دیکھیں گے تو ان کا عقیدہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ خدا نہیں ہے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس گائے کے ذریعے سے اللہ رب العزت ایک معجزہ دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس سے چاہے کام لے۔ تیسرا مقصد یہ تھا یہ گائے ایک یتیم بچے کی تھی جو اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار تھا، اللہ رب العزت اس بچے کی کفالت بھی کرانا چاہتے ہیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تذبحوا بقرہ، ایک بیل یا گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مقتول سے لگا دو، یہ خود بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ فوراً کوئی بھی عام گائے یا بیل ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن ان کی فطرت کے اندر ٹیڑھا پن تھا، سوال پر سوال، سوال پر سوال، بال کی کھال نکالنا۔ بال کی کھال سمجھتے نہیں؟ بال کی کھال یہ ہوتی ہے
کہ جی فلاں آدمی ایسا ہے، جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جی بس لڑکا جو ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور بس مکان بھی ہونا چاہیے، اور اگر آپ جانتے ہی اگر یہ بھی ہو، بینک بیلنس بھی ہو تھوڑا تو بہت اچھی بات ہے، یعنی اتنی شرطیں لگاتے چلے جائیں گے کہ لہٰذا ایسا رشتہ ملنا جلدی سے پھر آسان نہیں ہوگا۔ بھائی جتنی شرطیں زیادہ لگیں گی دقت آئے گی نا۔ بھائی امام صاحب ایسے چاہیے، حافظ قرآن ہو، قاری ہو، دارالعلوم سے فارغ ہو، یہ ہو، فاضل ہو، تو جتنی شرطیں زیادہ لگائیں گے اتنا ہی پھر آپ کو چھان چھان کر کے پینا پڑے گا۔ ان لوگوں نے بھی ایسے ہی شرطیں لگانے شروع کر دی جناب۔ ان کی فطرت تھی احکام کے اندر نقص نکالنا، کہنے لگے اس گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہے، اس کا سائز کیسا ہو، یعنی اتنے لایانی سوال کیے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیتے رہے۔ جیسے جیسے سوال کرتے رہے اللہ کی طرف سے پابندیاں بڑھتی چلی گئی۔ اس واقعے سے مجھے آپ کو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے انسان کو سرنڈر کر دینا چاہیے، اس میں لیتا لالا کاٹ چھانٹ یہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، ایک تو نبیوں کو قتل کرتے تھے اور ناحق اپنے نبی سے بیجا سوال کرتے تھے۔ صحابہ کی عادت یہ تھی کہ وہ زیادہ سوال حضور سے نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا حج فرض ہو، جب حج کی فرضیت کا اعلان ہوا تو حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے تم پر حج فرض کر دیا گیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، بعض نے ان کا نام اقرا بن حابس، بعض نے عکاشہ بن محصن لکھا ہے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ پوچھا اے اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ پھر تیسری مرتبہ پوچھا۔ اللہ کے نبی ناراض ہوئے، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہوتا۔ مطلب یہ تھا اللہ کے نبی نے اس کثرت سوال کو پسند نہیں فرمایا۔ تو ان لوگوں نے بیجا سوالات کیے۔ بہرحال بڑی مشقت کے بعد ایک گائے وہی اس یتیم بچے کی تھی ملی، اور بڑی مقدار کے اندر اس کی کھال بھر کر کے سونا دینا پڑا، اور بعض روایت میں آتا ہے اس کو توڑ کر کے اس کے وزن کے برابر۔ اللہ رب العزت کو اس یتیم بچے کی کفالت بھی مقصود تھی، تو اس طریقے سے پھر انہوں نے گائے ذبح کی اور اس مقبول سے لگایا، تو اس نے کھڑے ہو کر کے جواب دیا کہ میرے اس بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے، اور گواہی دے کر کے پھر چلا گیا دنیا سے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے یار اتنے لمبے جھنجٹ کی کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ کی وحی آ جاتی تب بھی کام چل سکتا تھا۔ دیکھو سوال کے دروازے بہت کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو سوال تو کب بھی کر سکتا ہے انسان۔ جواب یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے نالائق تھے موسیٰ علیہ السلام کی وحی کو بھی جھٹلا دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم یقین نہیں کریں گے۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے تورات اترتے دیکھی ہو اور آ کر کے کہہ دیا ہو ہمیں نہیں پتا، یعنی ان لوگوں سے کیا بعید تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہو، چونکہ نبی کو جھٹلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جس آدمی پر حملہ ہوا ہو، آج دنیا کے اندر بھی سب سے مضبوط کیس دنیا کے اندر وہی ہوتا ہے، اگر مرنے والا اپنے بیان دے کر کے چلا جائے، کیونکہ آج دنیا کی عدالتوں میں یہی ہے سب سے مضبوط کیس کون سا ہوتا ہے۔ دیکھو گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک چشمدید گواہ ہوتے ہیں، ایک نشانیوں کے گواہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر پوسٹ مارٹم رپورٹ جو لیتا ہے وہ صرف ایک نشانی بتاتا ہے کہ اس کو فلاں چیز سے شاید ایسے ایسے قتل کیا گیا ہے، اس کی گواہی بھی چلتی ہے، لیکن اس سے مضبوط گواہی چشمدید گواہوں کی ہوتی ہے، اور چشمدید گواہوں سے بھی زیادہ بڑی گواہی خود اس کی ہوتی ہے جس کے اوپر اگر حملہ کیا جائے اور وہ خود لکھ کر کے چلا جائے کہ میرے ساتھ فلاں بندے نے ایسا کیا ہے، عدالت بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت چونکہ اس واقعے میں صاف ستھرا طریقے سے معاملہ کلیئر کرنا چاہتے تھے، اس لیے اسی کی زبان سے کہلوایا کہ مجھے اس نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ اس بندے کو پھر اس کے بدلے میں قتل بھی کیا گیا، اور دیت تو کیا ملتی، پراپرٹی سے بھی محروم ہو گیا۔ تو اس پورے واقعے کے اندر آپ دیکھیے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا،
انہوں نے سوال کیا تو سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ کہ تم ایک گائے یا بیل ذبح کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں بقرۃ نکیرہ ہے، اور نکیرہ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی خاص بیل یا گائے نہیں تھی، کوئی بھی گائے یا بیل کر دیتے، اس لیے کہ اگر ان تذبحوا البقرہ الف لام کے ساتھ ہوتا جس کو معرفہ کہتے ہیں تو علماء جانتے ہیں اہل علم پھر متعین ہو جاتا کہ فلاں، لیکن اللہ نے معرفہ نہیں بلکہ نکیرہ فرمایا ان تذبحوا البقرہ، کوئی بھی گائے ذبح کر دو یا بیل۔ تو ان کو چاہیے تھا ایک کام ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن اب سنیے پورا ایک رکوع انہی کی تقریر چلے گی، ایک رکوع تک بنی اسرائیل کی۔ قالو، یہ بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق نہ کرتا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ قاتل کا قتل ہو گیا اور ہمیں قاتل کا پتہ لگانا ہے، آپ کہتے ہیں گائے بیل ذبح کرو، یعنی اس کا اس کے ساتھ کیا جوڑ بیٹھتا ہے؟ جوڑ بٹھانا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ نہیں دیکھا جس رب نے تمہارے لیے موسیٰ کی دعا سے پتھر پر مار کر کے 12 چشمے جاری کر دیے اور سمندر کے اوپر لاٹھی مار کر کے 12 راستے نکال دیے، جس رب نے من و سلوہ کھلایا اسی رب کا حکم ہے، کیوں جی یہ ماننا چاہیے تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے، دل لگی کرتا ہے؟ تو قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہل نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ بھلا سیریس مسئلے کو تم مذاق سمجھ رہے ہو، میں بھی سیریس کہہ رہا ہوں، تم کو گائے ذبح کرو۔ اب انہوں نے سوچا چلو جب معاملہ سیریس ہے تو پھر سوال شروع کر دیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے دعا کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، الفاظ پر غور کریں، یہ بھی نہیں کہہ رہے ہمارے رب سے ہمارے لیے دعا کر دے، نہیں، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، یبین لنا ما ہی، وہ بیان کرے ہمیں اس گائے کی کیفیت، اس کی حقیقت کیسی گائے ہو، بیل کیسا ہونا چاہیے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یوں کہتا ہے انہ یقول، اللہ کی طرف سے یہ جواب ہے انہا بقرۃ، وہ ایسا بیل یا گائے ہونی چاہیے لا فارس ولا بکر، نہ تو بڑھیا ہو اور نہ بالکل بچیا یعنی کم عمر ہو، یعنی بالکل کم عمر بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ عمر بھی نہیں ہونی چاہیے، عوام بین ذالک، بلکہ دونوں کے درمیان ہو، جوان، سمجھے نہیں۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے کر حضور، ابھی بھی نہیں مانے، کیا کہتے ہیں قَالُوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے اے موسیٰ رنگ تو بتایا ہی نہیں، اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے، ادع لنا، وہ دعا کر ہمارے لیے، یبین لنا ما لونھا، کہ تیرا رب ہمیں یہ تو بتائے اس کا رنگ کلر کیسا ہونا چاہیے، لال بھی ہوتی ہے، کالی بھی ہوتی ہے، جرسی برسی کتنی نسل کی ہوتی ہے، تو دیسی ہو کیسی ہو، وہ مختلف سوال۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، وہ ایسی گائے ہوں جو زرد رنگ کی ہو، یعنی گولڈن کلر کی سمجھ لیجیے، خوبصورت، فاقع لونھا تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اس بات خوبصورت لگے۔ جو گولڈن کلر کی بالکل ایک دم گائے ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جب سورج نکلتا ہے صبح کے وقت، اس طرح کی محسوس ہوتی ہے، اور وہ تو اللہ کی طرف سے پھر اسپیشل ہی ان کے لیے بنتی چلی گئی، اللہ کے علم کے اندر تو سب چیز تھی۔ تو قالوا ادع لنا، کہنے لگے ادع لنا ربک، اے موسیٰ دعا کرتے اپنے رب سے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، پہلا سوال پھر دہرایا کہ ابھی اس کی مکمل حقیقت بھی، ابھی آپ نے یہ بتایا جوان ہو، بڑھیا نہ ہو، بچہ نہ ہو، رنگ بھی بتا دیا، لیکن کچھ اور اچھا جی ان البقرہ تشابہ علینا، کہنے لگے ایسی گائے بیل تو بہت ہیں اس رنگ کے اور اس عمر کے، لیکن اور اسپیشل کوئی علامت بتائی جائے۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہنے لگے انشاءاللہ اس مرتبہ تو ہم کوشش کر کے پالیں گے،
مفسرین فرماتے ہیں اگر انشاءاللہ نہ کہتے قیامت کی صبح تک گائے ملنے والی نہیں. لفظ انشاءاللہ میں بڑی برکت ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں آئندہ کے لیے جو کام کرنا چاہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے. اگر کسی سے وعدہ کرو تو کیا کہو؟ انشاءاللہ میں کل ایسا کروں گا. کبھی یہ نہ کرو بغیر انشاءاللہ کے. بغیر انشاءاللہ کے اللہ کی مدد نہیں آتی. حضور علیہ السلام کا واقعہ آئے گا سورۃ الکہف کے اندر کہ کچھ لوگوں نے آ کر کے حضور سے سوال کیے تھے مختلف. آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں گا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 17 دن تک وہی نہیں آئی حضور علیہ السلام پر اور وہ روزانہ آ کر کے بیٹھ جاتے. آپ تو کہتے کل بتاؤں گا. اب کتنی تکلیف ہوتی ہوگی نبی. اللہ کی طرف سے آئی وہی. فرمایا محبوب ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء اللہ. اگر کسی چیز کا آئندہ کے لیے وعدہ کرنا ہو تو یہ مت کہو کل کر لوں گا بلکہ یہ کہو انشاءاللہ کل کروں. انشاءاللہ کل بتا دوں گا. اس میں تعلیم یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. ایک لطیفہ سناؤں آپ کو انشاءاللہ کے اوپر. ایک آدمی تھا اس کو کسی نے سمجھایا کہ بھائی انشاءاللہ کہہ لیا کر. تو اس کی عادت بات تھی نہیں. جب کافی پریشان ہوا تو اس کو نصیحت یاد آئی کہ یار انشاءاللہ کہہ لیتا تو شاید میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا. کہتے ہیں کہ وہ کچھ پیسے لے کر کے پینٹ کے اندر پہنچا جہاں پر اس کو ایک گھوڑا خریدنا تھا. جب وہاں پر گیا تو ادھر سے جاتے وقت اس کو بتایا کہ انشاءاللہ کہہ لے کہ گھوڑا لانا ہے. اس نے کہا جیب میں پیسے ہیں تو انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے. جس کے پاس پیسے ہو انشاءاللہ وہ گئے. انسان کی فطرت ہے نا, دیکھنے والی چیز پر اس کو زیادہ یقین ہوتا ہے. اب جب وہ وہاں پر گیا اور اس نے گھوڑا خریدنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہاں پر تو اس کی جیب کے اندر پیسے ہے ہی نہیں. جیب کٹ گئی, یہ پیسے نکل گئے. اب یہ ماتھا پکڑ کر کے بیٹھ گئے. بڑی ٹینشن ہوئی کہ اگر کاش انشاءاللہ کہہ لیتا تو کام بن جاتا. اب یہ واپس آیا مولوی صاحب کے پاس. امام صاحب جی کہ جی انشاءاللہ میں گھر سے چلا اور انشاءاللہ اسٹیشن پر پہنچا اور انشاءاللہ وہاں سے پر رکشہ پکڑا اور انشاءاللہ مطلب پھر اتنی لمبی لائن لگائی کہ پینٹ کے اندر پہنچا اور انشاءاللہ گھوڑا بھی پسند آ گیا اور انشاءاللہ گھوڑا خرید بھی لیا. لیکن گھوڑا خرید کر کے انشاءاللہ جب یہ ہاتھ ڈالا جیب کے اندر تو انشاءاللہ پیسے ہوئے. انہوں نے کہا اگر تو شروع میں انشاءاللہ کہہ لیتا تو اتنی مرتبہ انشاءاللہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی. تو انسان جب پھنستا ہے پھر تو اس کو سب باتیں یاد آتی. اس لیے بنی اسرائیل نے بھی آخر میں پڑھے لکھے تھے, خیر ان پڑھ تھوڑی تھے لوگ, نبیوں کی اولاد تھے. انہوں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے تو کام خراب ہو جائے گا تو کہتے انشاءاللہ لمهتدون, انشاءاللہ اس مرتبہ ہم کوشش کر کے پا لیں گے, بس آپ آخری مرتبہ بتا دیجیے. تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ, وہ ایسی گائے یا بیل ہو, لا ذلول, ضرور کہتے ہیں اس سے کوئی محنت نہ کرائی گئی. مثلا تثیر الارض, نہ تو اس نے زمین کو وہ کیا ہو, مطلب زمین کے اندر ہل چلانا, یعنی نہ تو اس سے زمین کو جوتا گیا. ولا تسقی الحرث, اور نہ اس کو رہٹ وغیرہ کے اندر چلا گیا. پہلے زمانے کے اندر جو پانی کے اندر رہٹ وغیرہ چلتی تھی آپ نے دیکھا ہوگا, تو نہ اس کو پانی کی سینچائی کے لیے استعمال کیا گیا ہو. مسلمۃ, ہر عیب سے پاک صاف ہونی چاہیے, اس کے جسم پر کوئی نقص کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے. لا شیء فیہا, کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. اب جب اتنی ساری باتیں انہوں نے سنی قالوا, تو بنی اسرائیل کہنے لگے الآن جئت بالحق, اے موسیٰ اب بالکل تو نے ٹھیک بات بتائی ہے, اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اب تلاش کر کے لائے. تلاش کرتے پھر رہے ہیں, پھرتے پھرتے صرف ایک گائے تھی وہی یا وہ بیل تھا. تو بڑی قیمت کے اندر اس کو لیا انہوں نے, اور لانے کے بعد فذبحوها, اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون, لیکن ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے. سوال جس طرح کر رہے تھے پتہ نہیں ڈرانا چاہتے تھے یا کیا چاہتے تھے, لیکن بہرحال کر لیا. اب اس اصل واقعے کا ذکر ہے کہ واقعہ پیش کیوں آیا تھا, اس کا ذکر یہاں سے کہ واقعہ اس وجہ سے پیش آیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کا قتل کر دیا تھا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا,
پھر تم اس کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. وہ کہتا تھا اس نے قتل کیا, وہ کہتا تھا اس نے قتل کیا. قریب تھا کہ لٹ پٹائی ہو جاتی, جھگڑا پڑ جاتا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اور اللہ کو ظاہر کرنی تھی وہ چیز جس کو تم چھپانا چاہتے تھے. اس قتل کو چھپانا چاہتے تھے لیکن اللہ کو یہ مسئلہ ظاہر کرنا تھا, کلیئر کرنا تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے تمہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا. تو میں نے بتایا کئی حکمتیں تھی. ایک تو یہ تھا کہ گائے کی محبت ان کے دل سے نکلے. دوسرا یہ مقصد تھا کہ اللہ رب العزت اس کی کفالت بھی چاہتے تھے. اور تیسرا یہ کہ ایک معجزہ دکھانا تھا ان کو. اب معجزے میں یہ سمجھنے لگے گائے کا کمال ہوگا. گائے کا کمال نہیں بلکہ کمال تو اللہ کا ہے جو اس سے کام لے گا. تو فرماتے ہیں فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, ہم نے کہا اضربوه, اس مردے کو مارو, بِبَعْضِهَا, اس کے بعض میں سے. مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ پٹائی کرو, یعنی اس کا کوئی پارچہ یا گوشت کا ٹکڑا اس کے جسم سے ٹچ کرو, بس کرو. اب وہ کون سا حصہ تھا قرآن نے تو بیان نہیں کیا, لیکن جس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہوگا وہ سوال کرے گا کہ کون سا حصہ تھا. تو مفسرین نے کہا کہ وہ زبان کا کوئی حصہ تھا, زبان تھی. بعد نے کہا پونچھ تھی, بعد نے کہا نہیں کوئی اور حصہ تھا. ہم کہتے ہیں اس میں جانے کی ضرورت کیا ہے, اس کا گوشت کا حصہ تھا, بس انہوں نے اس سے لگایا اور اس نے کھڑے ہو کر کے گواہی دی مجھے اس نے قتل کیا. اس واقعے سے اللہ منکرین قیامت کو یہ بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ جو رب مردے کو تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ کر رہا ہے وہ کل قیامت کے دن اسی طرح زندہ کرے گا. فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ, اللہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَیُرِیکُمْ آیاتہ, اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل اور سوجھ بوجھ سے کام کرو. تو واقعہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ آگے چلیں. اب اس واقعے کو دیکھ کر کے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, اگر کسی کے سامنے مرا ہوا آدمی کھڑا ہو کر کے گواہی دے دے تو دل نرم ہونا چاہیے کہ سخت ہونا چاہیے؟ اگر امام صاحب جنازے کی نماز پڑھا رہے ہوں اور جیسے ہی اللہ اکبر کہیں اور مردہ کفن سے سر نکال کر کے بیٹھ جائے تو ایمان بڑھنا چاہیے, گھٹنا چاہیے؟ ایمان بڑھے گا کہ بھائی دیکھو اس کو نہلا بھی دیا تھا, سب کام کر دیا اور یہ بیٹھ گیا. تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کے دل نرم ہو گئے. ایسی نشانیاں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, لیکن ان کے دلوں پر سختی چڑھتی چلی گئی. اللہ نے ان کے دلوں کی سختی کو پتھر سے تشبیہ دی, بلکہ پھر پتھر کی تعریف کی اللہ نے کہ نہیں نہیں, پتھروں میں تو بڑے نفع ہیں, ان سے نہریں نکلتی ہیں, ان سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. بعض پتھر اللہ کے ذکر سے سجدے میں چلے جاتے ہیں, جو ادھر ادھر گرتے ہیں نا پتھر, یہ سمجھا کر وہ گر نہیں رہے بلکہ اللہ کے سامنے سجدے میں جا رہے ہیں. مجھے اور آپ کو یہ کائنات کی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں ان کے اندر کوئی روح اور کوئی حص نہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر اس کی شان کے مطابق زندگی موجود ہے. قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. ان کی لینگویج اور ہے, ہماری اور ہے. ہر گیا ہے کہ الزمین وحدہ لا شریک لہ, گویا زمین سے اگنے والا خاص کا ایک زندہ بھی اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے. سمجھے نہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پہاڑ کے اوپر تھا, پہاڑ ہلنے لگا, میں نے کہا اس کو اے پہاڑ ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسلام سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے جس راستے سے گزرتا تھا درخت مجھے سلام کرتے تھے, ایک پتھر سلام کرتا تھا السلام علیکم یا نبی اللہ, میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا. تو کائنات کی کوئی چیز بھائی صاحب ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو. نبی علیہ السلام کے لیے جب ممبر نہیں بنایا گیا تھا تو آپ کھجور کے تنے کا سہارا لے کر کے خطبہ دیتے ہیں. جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا تو آج اس کی کاپی ہے ہمارے یہاں پر ممبر کی, وہ لکڑی کا ممبر تھا,
تو نبی علیہ السلام جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے گئے منبر کے اوپر تو آپ نے اس کے اوپر ٹیک نہیں لگائے کیونکہ اب ضرورت نہیں رہی، تو پوری مسجد بھری ہوئی مسجد نبوی۔ حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اس کھجور کے تنے سے رونے کی بلبلانے کی آواز آئی، جیسے بچہ اپنی ماں کی جدائی کے اندر روتا ہے، بلکہ بعض حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں ایسے چیخنے کی آواز آئی جیسے 11 اونٹنی چیختی۔ اللہ کے نبی تشریف لائے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھا، کیا تو راضی نہیں کہ اللہ رب العزت تجھے جنت کے اندر درخت بنا دے اور جنتی لوگ درخت اٹھائیں؟ تو وہ ایسے خاموش ہو گیا جیسے ماں کے سینے سے بچہ رکھ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ ان کو ظاہر کر دیتا ہے، ورنہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو۔ اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا اگر تمہیں بھیڑے سے استنجا کرنا ہو تو بھیڑے کو اٹھا کر کے زمین پر ایک مرتبہ چھوڑ دو تاکہ اللہ کا ذکر کرنا بند کر دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور میں ایک واقعہ سننا تھا، قاری طیب جو دارالعلوم دیوبند کے بانی، ان کے والد مولانا قاسم نانوتوی کے فرزند ہیں اور بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب دارالعلوم وقف کے اندر جو ہے مولانا سالم وسلم وغیرہ ان کے والد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ سفید کپڑا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے زندوں کو سفید کپڑا پہناؤ اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑے کے اندر کفناؤ۔ کفن تو جائز ہر کپڑے کے اندر ہے، بس پاک ہونا چاہیے، لیکن سفید کپڑے کو پسند کیوں کیا؟ اس لیے کہ سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور فرمایا جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو پھر ذکر بند کر دیتا ہے، تو پھر اس کو واشنگ مشین میں ڈالنا پڑتا ہے۔ جب ذکر بند کر دیا تو جسم پر رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نمازی کو بھی عمدہ اور اچھا کپڑا پہن کر کے مسجد میں آنا چاہیے۔ وہ آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جسم پاک روح پاک، لیکن کپڑا گندا بدبو آ رہی ہے، تو میرے عزیز بھائیوں کپڑا بھی پاک صاف پہن کر کے آنا چاہیے تاکہ ہمارے کپڑے بھی اللہ کا ذکر کریں۔ سمجھے نہیں؟ یہ سب باتیں اس لیے بتائی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پتھر کے ساتھ تشکیل دی۔ اچھا آپ کہیں گے کہ جی لوہے کے ساتھ، تانبے کے ساتھ، پیتل کے ساتھ کیوں نہیں دی؟ تو جواب یہ ہے کہ لوہا، تانبا، پیتل آگ میں پانی بن جاتا ہے۔ ہم نے مظفر نگر کے اندر رانا فیکٹری جو وہاں پر ہے سریے کی، وہاں پر جا کر کے دیکھا ہے جب آگ کے اندر لوہے کو تپایا جاتا ہے تو بالکل پانی کی طرح لیکوڈ نظر آتا ہے، بالکل ایک۔ پھر اس کو جب ڈالتے ہیں زمین پر تو فرمے کے اندر جا کر کے سیٹ ہوتا ہے، پھر اس کے گارٹر اینگل سریے بنتے ہیں، لیکن پتھر کبھی آگ کے اندر پگھلتا نہیں۔ تو اس لیے ان کے دلوں کی سختی کو حدیث کے اندر فرمایا جس کی آنکھیں خشک ہو جائیں اس کو رونا نہ آئے، اور جس کا دل سخت ہو جائے اللہ اس کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتی۔ تو خیر ان بندوں کے اندر ہے جن کی آنکھوں سے اللہ کے سامنے رونا دھونا جاری ہو جائے۔ اور حدیث کے اندر فرمایا کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو اللہ کے سامنے کثرت کے ساتھ روتے ہیں، ایک وہ جو کم روتے ہیں، اور تیسرے وہ ان کا دل روتا ہے اگرچہ آنکھیں نہیں روتی۔ اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر اللہ کے سامنے رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا دو، بنا کر فقیر و اہم بھیس غالب تماشا پہلے کرم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس صورت کے اوپر بھی فدا ہو جاتے ہیں کہ کم سے کم رونے جیسی شکل تو اس نے بنائی ہے۔ اب آپ دیکھیے آپ کی مسجد کے اندر جو لوگ چندہ مانگنے کے لیے آتے ہیں ان کی شکل دیکھتے ہیں، جب وہ اعلان کرتے ہیں تو عموماً ان کے منہ پر جی صدقہ فطرہ دینے سے بلائے ڈرتی ہے، یعنی وہ اتنا نیچے گر کر کے اعلان کرتے ہیں جس کا دینے کا من نہ ہو سوچے یار صدقہ ہی تو مانگ رہا ہے، کیوں جی فطرہ ہی تو مانگ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر اعلان کرنا ہے مہمان رسول کے لیے بلند آواز سے کرو کہ بھائی اپنی گاڑی کمائی میں سے حق حلال کی دولت تو ہے نہیں، صدقہ فطرہ مانگنا کوئی کمال تھوڑی ہے، لیکن وہ بیچارے ڈرتے ہیں کہ اگر صدقہ فطرہ نہیں کریں کہیں ایسا نہ کھڑے ہو گئے کلاس لے لیں، تو اس لیے وہ ایسا منہ بناتے ہیں آپ کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیشن کے اوپر بھکاری بیٹھے رہتے ہیں اور بعض مرتبہ تو نکلنا بھاری کر دیتے ہیں، کبھی کبھی اگر آپ ٹھیلی سے کوئی سامان خریدیں آ کر کے آپ کے پاس کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ پھیلا دیں گے، منہ ایسا بنا لیں گے جیسے کہ بالکل ابھی بالکل سڑا ہوا۔
اور آپ آگے چلیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو بعض وقت بڑا غصہ آتا ہے کہ بھائی یہ تو جان لے کر کے بالکل چھوڑے گا، تو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے ان کو جب جان بچتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان بھی اللہ سے جب چپٹ جاتا ہے تو اللہ کو بھی طرف آ جاتا ہے، یار یہ مانے گا نہیں، اس کو دینا پڑے گا کچھ نہ کچھ، سمجھے نہیں؟ اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیجیے۔ فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد ایسے واقعات دیکھنے کے بعد تمہارے دل نرم ہونے چاہیے، تیرے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارہ، فرماتے ہیں سختی میں ایسے ہو گئے جیسے پتھر۔ اب اللہ فرماتے کہ نہیں بھائی، پتھروں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں۔ اللہ نے آگے پتھروں کی تعریف کی کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ فرمایا او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ بعض پتھروں سے تو نہریں جاری ہیں۔ یہ دریائے گنگا جمنا اگر آپ جا کر کے دیکھیں گے تو یہ سب پتھروں سے پہاڑوں کے اندر سے نکل کر کے آ رہی ہے، یعنی ایک چشمہ یہاں سے، ایک جھرنا وہاں سے، سارا مل کر کے پھر وہ چلتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پتھروں سے تو چشمے جاری ہوتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ایسے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے بھی کچھ نہ کچھ پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ اگر رونا نہیں آتا یا پانی نہیں نکلتا تو کم سے کم اللہ کے ذکر سے، اللہ کا نام سن کر کے کام جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ اور تمہارا حال کیا ہے؟ تمہارا حال یہ ہے نہ تمہیں رونا آتا ہے، نہ تم اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہو، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ آگے کی جو آیات ہیں ان میں ایمان والوں کو تسلی ہے، کس کو ہے بھائی؟ ایمان والوں کو۔ تسلی کس چیز کی ہے؟ تسلی اس چیز کی ہے کہ ایمان والے ان کو سمجھاتے تھے۔ اب یہ واقعہ ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ مدینے کے اندر اوس اور خزرج دو جماعت تھی، مشرک تھے، بت پرست، لیکن مدینے کے آس پاس بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، خیبر کے اندر کثیر تعداد میں یہودی آباد تھے، آنا جانا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو یہ یہودی ان کو کہا کرتے تھے ان قریب آخری نبی ان کا زمانہ قریب ہے، جب وہ آئیں گے ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے۔ پہلی بات تو ان کو امید یہ تھی کہ وہ ہمارے ہی خاندان میں آئیں گے، یہ امید تھی، لیکن ان کے بڑے بڑے دعوے تھے جیسے ہی وہ آئیں گے ان کے ساتھ مل کر کے ساری دنیا کے اوپر ہم فتح کے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ اب کون سنتے تھے؟ اوس اور خزرج بیچارے یہ سنتے رہتے تھے، ان پڑھ تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، مشرک تھے۔ جب نبی علیہ السلام مکے میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، 40 سال کا زمانہ گزر گیا، آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، تو آپ کبھی مینا میں، کبھی عرفات میں، حج کے موقع پر وہاں پر لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ عالمی نبی ہیں تو اللہ نے سلیکٹ کیا اس جگہ پر جہاں سارے عالم کے لوگ پہنچتے ہیں تاکہ ان کی دعوت پوری دنیا کے اندر چلی جائے۔ تو اوس خزرج کے کچھ لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، جب انہوں نے سنا ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، نبی اپنے آپ کو بتاتا ہے، انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے حضور کے پاس گئے اور جا کر کے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا۔ انہوں نے گویا کہ ایک طریقے سے پہل کر لی۔ ان کا مشن یہ تھا کہ جب تم ایمان لے کر کے مدینہ جاؤ گے تو ان سے پہلے تم اس مورچے کو باندھو تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے۔ اب انہیں بڑی امید تھی کہ جیسے ہی ان کو جا کر کے بتائیں گے وہ تو فوراً انتظار کر رہے ہیں، ایک دم ایمان لے آئیں گے۔ آدمی سوچتا ہے نا، آپ مجھے کسی چیز کی ترغیب دیں اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں اور میں اس چیز کو اگر لے لوں تو امید یہ ہوگی کہ آپ تو جاتے ہی کم قبول کر لیں گے۔ اب یہ بیچارے خوشی خوشی واپس گئے کہ ہم تو انہی کے کہنے پر ایمان لائے ہیں، وہ بتاتے تھے کہ نبی ہے۔ انہوں نے جا کر کے بتانا شروع کر دیا مکے میں کیسے نبی ہے، یہ نام ہے۔ ابھی تو ان کا پارا چڑھ گیا، دماغ آؤٹ ہو گیا۔ انہوں نے سوچا وہ خاندان بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے تو ان کو چڑ پیدا ہو گئی۔
تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی نشانیوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ نبی کی جو تعریف تورات میں تھی تو یہ بتاتے تھے کہ وہ ایسے ہوں گے، نام یہ ہوگا اور یہ قبر ہوگا اور اس خاندان سے یہ وہ، لیکن جب یہ لوگ اسے کہتے کہ یار تم تو اس طرح کی باتیں بتاتے تھے، تو انہوں نے پھر بہانے بنانے شروع کر دیے۔ اس کا ذکر یہاں پر ہے، اور اللہ ایمان والوں کو تسلی دیتا ہے کہ تم بے فکر رہو، یہ لوگ اتنی جلدی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ غلط طریقے سے حرکتیں کی ہوں تو اتنی جلدی مان لیں گے لوگ۔ فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو اس بات کی، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کا کلام سنتی ہے۔ 70 آدمی گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ تورات ہے میری کتاب، اس کو لے کر کے جاؤ، لیکن جب واپس آئے تو کیا کیا؟ ثم يحرفونه، پھر اس کو تبدیل کر ڈالا۔ کیسے تبدیل کر ڈالا؟ کہ بھائی اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر عمل کر سکو تو دیکھ لینا، نہیں ہو سکے تو کوئی بات نہیں۔ تو اب مسلمانوں کو تسلی دی کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے کہنے سے اتنی جلدی مسلمان ہو جائیں گے، اس برائی میں مت رہنا۔ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، اور یہ جاننے بوجھنے کے باوجود اس کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کہتے ہیں کلام کو بدلنا، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، کبھی حقیقی ہوتا ہے، کبھی حکمی ہوتا ہے، کبھی معنوی ہوتا ہے۔ ہر طرح کی تحریف کرتے تھے لوگ، اصل کو بھی بدل دیتے تھے، معنی کو بھی بدل دیتے تھے، آگے پیچھے سے کاٹ چھانٹ کر کے بیان کرتے تھے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ یعنی بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو صحابہ کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اور 2-4 باتیں بتا بھی دیتے تھے کہ واقعی تورات میں صحیح لکھا ہے، تم بالکل صحیح راستے پر ہو۔ لیکن جب یہ واپس جاتے تھے اپنے بڑوں کے پاس، علماء اور مشائخ اور جو درویش تھے ان کے، تو وہ پھر ڈانٹتے تھے ان کو کہ بیوقوفو، تم جا کر کے کہتے ہو، جا کر کے کچھ باتیں بتا دیتے ہو، تورات میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، کل قیامت کے دن اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا چاہتے ہو، اللہ کے سامنے یہ مقدمہ کریں گے کہ دیکھو جانتے تھے پھر بھی نہیں مانے۔ آگے اللہ نے پھر اس کی ڈانٹ ڈپٹ فرمائی ہے کہ بدبختو، اگر تم نہ بھی بتاؤ تو اللہ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے، اللہ جب بھی پکڑیں گے۔ اسی کو فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ بعض کے پاس ہوتے ہیں، یعنی اپنے رؤساء کے پاس جاتے ہیں، قالوا، تو ان کے مشائخ ان سے یہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم وہ چیزیں ان کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے جا کر کے کھول کر کے بتا دیتے ہو جو چیزیں تمہیں معلوم ہیں؟ جو باتیں تورات کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ باتیں مت بتایا کرو، ورنہ نقصان یہ ہوگا لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، وہ کل تم سے جھگڑا کریں گے ان چیزوں کے بارے میں تمہارے پروردگار کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ مفہوم سمجھ گئے؟ یعنی ان کے بڑے اپنے چھوٹوں کو منع کرتے تھے کہ تم ان کی مجلس میں مت جایا کرو، اور اگر جاتے بھی ہو تو وہاں جا کر کے تورات کی باتیں مت بتایا کرو، اگر تم بتاؤ گے تو اپنے پیروں میں کلہاڑی مار رہے ہو گویا کہ تم۔ وہ یوں کہیں گے جب جانتے ہو مانتے کیوں نہیں، تو کم سے کم بتاؤ تم کو جا کر کے، سمجھے نہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا یہ بدبخت اس بات کو نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جس کو چھپاتے ہیں جس کو ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو تو سب چیز پتا ہے، جب بھی پوچھ لے گا۔ اب تیسری جماعت اور تھی ان کے اندر بالکل ان پڑھ گوار، انگوٹھے جن کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، ان کا گمان یہ تھا کہ اگر ہم اپنے بڑوں کا بس دامن پکڑے رہیں گے تو ہماری گاڑی پار، جیسے آج بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں نہ نماز پڑھو نہ روزہ، کسی بزرگ سے بیعت ہو جاؤ بس کام چل جائے گا، وہ اپنا آپ دیکھ لیں گے۔ تو فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان اہل کتاب میں سے امی ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو نہ تورات کو جانتے ہیں نہ انجیل کو، کچھ بھی نہیں جانتے، ہاں اگر جانتے ہیں تو الا امانیہ، بس امیدیں ہیں ان کے پاس،
لمبی چوڑی امیدیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے پاس امید اور گمان ہے۔ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ ان بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑی بیماری یہ بھی تھی، جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو یہ اس کو بھانپ لیتے تھے کہ جائز کہلوانا چاہ رہا ہے یا ناجائز، سمجھے نہیں؟ اگر ناجائز کی ضرورت تھی تو پرچہ ایک نکال کر کے لے کر کے آتے، آگے پیچھے سے کاٹ کر کے، اور جتنی بڑی رشوت دے دی جاتی اسی اعتبار سے بالکل مسئلہ فٹ کر کے بتاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو بالکل اللہ کی کتاب میں سے ہماری طرف سے نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی لکھی ہوئی باتوں کو بھی تورات کے ساتھ خلط ملط کر دیا، یعنی ان کے فتاوی جو اپنی قوم کو دیتے تھے اور اللہ کی اصل اوریجنل کتاب، ان دونوں کو ایک جگہ ایسا مکس کر دیا کہ آج کے زمانے میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کون سی ان کے علماء کی بات ہے اور کون سی بات اللہ کی طرف سے۔ تو اس کو اللہ فرماتے ہیں ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ ثم یقولون، اور پھر لوگوں سے یوں کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ ہماری بات نہیں محترم، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اپنے لکھی ہوئی باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ لیشتروا بہ، اچھا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی حکمت اللہ نے بیان کر دی، پیسے کا چکر ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے حقیر دنیا وہ حاصل کر سکے۔ جیسا مسئلہ پوچھنا ایسے پیسے لے کر کیا ہو، ایسا ہی وہ مسئلہ بتا دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو وہ کما رہے ہیں، چاہے تو اس سے کوئی دنیاوی منصب کمائیں اور چاہے کوئی دنیاوی نفع یا پیسہ، وہ ہلاکت و بربادی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اس تیسری جماعت کے بارے میں فرمایا جو ان پڑھ ہے، یہ یوں کہا کرتے تھے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم تو جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جہنم سے ہمارا دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ 4000 پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، کوئی معمولی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آگے اڑ جائیں گے، ان کی نہیں چلے گی، اسحاق علیہ السلام آگے آ جائیں گے، ان کی نہیں چلے گی تو یوسف علیہ السلام، یہ اتنے نبی کس لیے ہیں؟ 4000 نبی ہیں اللہ کے سامنے آ کر کے بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جہنم میں اگر گئے بھی تو اتنے دن جتنے دن ہمارے بڑوں سے غلطی ہو گئی تھی، گائے وائے کی پوجا کر لی تھی، بس اتنے دن اگر جانا پڑا تو دیکھو بھائی جا سکتے ہیں، باقی ویسے جائیں گے اتنے دن بھی نہیں۔ تو یہ ایسے لمبے چوڑے دعوے تھے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں چلتی، کون کس کا بیٹا ہے، کس کی اولاد ہے، کیا ہے کیا نہیں، ہمارے یہاں قانون ہے، اور قانون کے مطابق یہ ہے جو ایمان اعمال صالحہ والا ہے، جس کی زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق، چاہے وہ کسی نسل قبیلے خاندان سے ہو، وہ جنتی ہے، اور جس کی زندگی کے اندر غلط کام، گناہ، کفر، شرک ہے، چاہے وہ کسی خاندان سے ہو، جہنم کے اندر جائے گا۔ آگے اصول بتا دیا، فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور یہ یوں کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہم کو نہیں چھو سکتی، إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، سوائے گنے چنے چند دن کے۔ میں نے بتا دیا، بعض تو یہ کہتے تھے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور 1000 سال کے بدلے میں ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، یعنی گنے کے ایک وقت عذاب ہوگا، اس سے زیادہ عذاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، بدبختوں کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد، کوئی پرچہ لکھوا لیا ہے، کوئی ایسی دستاویز تمہارے پاس ہے جو اللہ نے لکھ کر کے دے دی ہوں کہ تمہیں جہنم میں نہیں بھیجے گا؟ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم سے اللہ نے کوئی عہد لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ اس عہد کا پابند ہو گیا، اب وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ایسی سند ہو تو ذرا دکھاؤ۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بہتان باندھ رہے ہو جس کو تم نہیں جانتے، یعنی ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اب آگے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا، اور پورے سبق کا خلاصہ گویا کہ یہی اصول اور ضابطہ ہے۔ اب تک کی جو آپ نے سنی نا پوری تقریر، اس سبق کا پورے کا خلاصہ 2 آیت۔ کیا آیت؟ فرمایا بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس شخص نے غلط کام کیے، سیئہ کوئی برائی کی،
وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو گھیر دیا۔ دنیا میں کفر اور شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ باقی اگر ایمان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غلط کام بھی ہے تو ایمان اگر ہے تو کبھی نہ کبھی جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، تو یاد رکھیے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور آگے فرمایا ہم فیہا خالدون، لائف ٹائم کے لیے جہنم کے اندر رہنا ہے۔ خالدون کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ، اس میں سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ جو خودکشی کرتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سارے غموں سے نجات مل جائے گی، جناب اس سے بڑے بڑے لٹ تیار ہے بجنے کے لیے، سمجھے نہیں؟ اس لیے اسلام میں خودکشی جائز نہیں ہے۔ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں بھائی، یہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، اس کی قدر کریں۔ اگر ہم اس کے مالک ہوتے پھر تو جائز تھا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ خون کا آپ نے دیکھا ہوگا بیچنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے مالک نہیں ہو جناب۔ اپنے جسم کی کسی عضو کو کوئی بیچ دے، جیسے کہ بہت سے کیڑی بیچ دیتے ہیں، کیونکہ تیرے باپ کی پراپرٹی ہے کہ بیچ رہا ہے تو اللہ کی امانت ہے بھائی، سمجھے نہیں؟ تو اسی سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ اللہ کی امانت ہے اور اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، تو فرمایا یہ لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ تو اصول سمجھ میں آ گئے۔ دوسرا اصول والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں، اور صرف ایمان کافی نہیں، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کریں۔ اعمال صالحہ کا مطلب یہ ہے حق والے کا حق ادا کرنا، یہ اعمال صالحہ ہے۔ اور حق دو طرح کے ہیں، ایک اللہ کا حق، ایک بندوں کا حق۔ اللہ کا بھی حق ادا کرے اور بندوں کا بھی حق ادا کرے، سمجھو اس کی زندگی اعمال صالحہ کے مطابق ہے۔ میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، اب حقوق کی تو بڑی لمبی بحث ہے، ماں کا حق، باپ کا حق، پڑوسی کا حق آگے آ رہا ہے، اور رشتہ داروں کا حق، اور بیوی کا حق، بچوں کا حق، اور پتہ نہیں کتنے حقوق انسان کی زندگی حقوق میں جکڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اعمال صالحہ قرآن اس کو کہتا ہے۔ آپ سمجھ لیں جہاں بھی اعمال صالحہ آئے گا اس کا مطلب یہ ہے ادائے حقوق، اللہ کا حق اور بندوں کا حق ادا کرے، یہ اعمال صالحہ ہے۔ فرمایا جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، اور ہم فیہا خالدون، یہ بھی لائف ٹائم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہیں گے۔ تو پورے سبق کا خلاصہ یہ نکلا، ایک ہے نافرمان اور ایک ہے فرمانبردار۔ جو نافرمان ہیں چاہے وہ کسی قبیلے سے ہوں، خاندان سے ہوں، کسی رنگ اور نسل کے ہوں، ان کو سزا ملے گی۔ اور جو فرما بردار ہیں چاہے وہ کسی قبیلے خاندان کے ہوں، کسی رنگ اور کسی زبان کے جاننے والے ہوں، اگر فرما بردار ہیں ایمان اعمال صالحہ والے، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے عیش و آرام کے اندر رہیں گے۔ یہ پورے سبق کا خلاصہ ہے۔ اس لیے ہم یہ سوچیں آخری نبی کی آخری امت ہے تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ بھی تو دیکھا جائے گا کہ تم ان کے نقشے قدم پہ ہو بھی یا نہیں ہے۔ تو آخری نبی کے امتی، تو ابو جہل بھی تو آخری نبی کا آخری امتی تھا بھائی، وہ تو بلکہ خاندانی تھا حضور، لیکن آخری امتی ہونا کب کام دے گا؟ جبکہ آپ نبی کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے رول ماڈل ہے، نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ باقی کوئی آئیڈیل اور نمونہ ہمارا نہیں، کوئی نہیں دنیا کے اندر، نبی علیہ السلام۔ اس لیے فرمایا شہ کونین کی سنت پہ جو عامل یعنی عمل نہیں کرتا، شہ کونین کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو کچھ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ کرشمے لاکھ دکھلائے ولی اس کو کہے دنیا، کرشمے دکھائے بڑے بڑے، پانی پر چل رہے ہیں، ہواؤں پر اڑ رہے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ فرمایا کرشمے لاکھ دکھلائے ولی اس کو کہے دنیا،
گروہ اولیاء میں وہ کبھی شامل نہیں ہوتا۔ اصل چیز اتباع سنت ہے۔ پوری زندگی ایک کرامت اس سے صادر نہ ہو، ایک بھی کرامت صادر نہ ہو، لیکن اس کی زندگی نبی کے اسوہ کے مطابق ہے، تو خدا کی قسم اس سے بڑا بزرگ اور ولی نہیں ہے۔ جنید بغدادی کے پاس ایک آدمی 10 سال رہا اور 10 سال تک دیکھتا رہا کہ بھئی ان کی کرامتیں دیکھو۔ بہت سے لوگ بزرگوں کی کرامتیں ڈھونڈتے ہیں، کرامت اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز اتباع سنت ہے۔ 10 سال کے بعد کہنے لگا حضرت میں جاتا ہوں، جس چیز کے لیے آیا تھا وہ تو ہے ہی نہیں۔ کیا کہنا؟ جس چیز کے لیے آیا تھا وہ تو ہے ہی نہیں۔ حضرت نے پوچھا بھائی کس کے لیے آئے تھے؟ کہ جی میں تو کرامت دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اتنا بڑا بزرگ ہے جنید بغدادی، مجھے تو کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ حضرت نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، 10 سال سے تم یہاں پر رہتے ہو، تم نے 10 سال کی زندگی میں کوئی کام خلاف سنت دیکھا ہے؟ میرا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا، اگر کوئی کام خلاف سنت دیکھا ہو تو بتاؤ۔ کہ جی یہ تو نہیں دیکھا، کہ پھر اب جا سکتے ہیں۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزارے، کرامت اصل نہیں ہے۔ گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن، گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن، شیطان ہوگا وہ اگر سنت زندگی کے اندر نہیں ہے، چاہے ہواؤں کو بھی اڑے۔ اس لیے دھوکے سے نہیں کہ لوگ ان چیزوں میں مت آیا کرو کہ پیر صاحب کی فلاں کرامت ہے، یہ نہیں، اس کی زندگی اتباع سنت ہے، ایک بھی کرامت صادر نہ ہو کوئی بات نہیں، ورنہ تو ایسی ایسی کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ اگر بتاؤں تو ہنسی آئے گی۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کبھی کبھی ہمارے نادان ساتھی کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ کا تو روپ اتنا ہے کہ جب ان کے سامنے پولیس والے جاتے ہیں تو اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو وہ دکھائی نہیں دیتے۔ میں ان کو سمجھاتا ہوں ایسی باتیں کر کے کیوں ان کی عقیدہ بیچارے کی دھجی اڑانے کو، انسان ہے، سمجھے نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر گئے، بڑے بڑے نبیوں کے اوپر الزامات لگے، اس چیز کے پیچھے مت جاؤ۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر اس کی زندگی صحیح اتباع سنت کے مطابق ہے تو کرامت بیان کرنے کے چکر میں ان کے فضائل مت پڑھاؤ، ان چیزوں سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ دین کے اندر بدعتوں کا جو دروازہ کھلا ہے نا، یہ یہی سے کھلا ہے، جھوٹی سچی عقیدتیں۔ ایک آپ نے واقعہ سنا ہوگا، عبد القادر جیلانی کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھیا کا بیٹا مر گیا تو وہ ان کے پاس گئے، غوث پاک کے پاس، میرا تو ایک ہی بیٹا تھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کیا کروں، کہ اسرائیل جو ہے وہ ابھی آسمان تک نہیں گیا، ابھی پہلے آسمان پر ہے۔ تو انہوں نے پرواز کیے، اس کے ہاتھ سے پورا تھیلا چھین گیا وہ، سمجھے نہیں؟ اس طرح کی کرامتیں آپ یہ بڑھا چڑھا کر کے کیوں شان گھٹاتے ہیں اس لوگوں کی، سمجھے نہیں؟ بس یہ ہے کہ اصل چیز اتباع سنت ہے۔ وہ اللہ کے ولی تھے، نیک کام کر کے گئے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے، الٹے سیدھے گھٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کے برابر صحابی نہیں ہو سکتا اور صحابی کے برابر ولی نہیں ہو سکتا، ان کے اندر فرق مراتب ہے، اور عالم وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا، فرق مراتب ہے۔ اب اگر ہم نیچے والے کو اوپر کر دیں، اوپر والے کو نیچے، خلق یہودیوں نے عیسائیوں نے یہ تو کیا کہ یہودیوں نے عزیر کو کہا اللہ کا بیٹا ہے، 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تھے، ابھی آگے آئے گا واقعہ، تو انہوں نے کہا بھائی ایسا تو اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے جو 100 سال کے بعد زندہ ہو کر کے پھر ہمارے درمیان آ جائے۔ اسی طرح عیسائیوں نے کہا اگر وہ نبی مان لیتے تو کام بن جاتا، لیکن کہا بھائی ان کا باپ نہیں تھا، بس یہ تو ڈائریکٹ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہی سے تو کام خراب ہوتا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی پہچان کیا ہے؟ یہ دین کے پہرے دار، یاد رکھنا ہماری پہچان کیا ہے؟ پہرے دار۔ اور پہرے دار کا کام یہ ہوتا ہے، جو گارڈ ہوتا ہے وہ اندر کی چیز مالک کے بغیر باہر نہیں جانے دیتا اور باہر کی چیز کو اندر آنے نہیں دیتا، سیدھی بات ہے۔ ہم دین کے ہر محاذ پر پہرے دار بن کر کے کھڑے ہیں، نہ بدعتوں کو اندر جانے دیں گے اور نہ سنتوں کو اندر سے چوری کر کے کسی کو بھاگنے دیں گے، بس بیچ میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور جو اس میں گڑبڑ کرتا ہے نا، سنتوں کو کم کر رہا ہے، بدعتوں کو داخل کر رہا ہے، ہم اس کو سمجھائیں گے، نہیں مانے گا تو پھر ڈنڈا اس کا علاج ہے، سمجھے نہیں؟ تو بہرحال ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، کسی بھی اس سے ہو۔ اور جس کی زندگی کے اندر کفر ہے، شرک ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، ان لوگوں کو سزا ملے گی، بس یہی اصول ضابطہ ہے۔ یہ تقریباً
2 رکوع کے قریب کا سبق تھا، لیکن میں نے شارٹ کٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔